تیرا ہے احسان، روز نمازیں اور قرآن ہے یہ سب روح ایمان، نور رمضان، نور رمضان۔ محترم ناظرین، السلام علیکم۔ اقبال کے شاہین نامی اس چینل پر آپ کا پھر سے ایک بار خیر مقدم ہے۔ دوستو، آپ کو اسکرین پر ایک کتاب نظر آ رہی ہے، قصص القرآن، جس کی 4 جلدیں ہیں اور یہ مکتبہ دارالعلوم دیوبند سے طبع شدہ ہے۔ اصل میں آج آپ کے سامنے قصص القرآن کی بات اس لیے کر رہا ہوں کہ مجھے ایک گروپ پہ ایک پوسٹ ملا جس میں اندلس کے مشہور فلسفی ابن رشد اور ایک عیسائی پادری کے درمیان ایک مکالمہ نقل کیا گیا تھا۔ اس گروپ پر ہم نے تبصرے بھی کیے اور اس کتاب قصص القرآن کی 4 جلدوں کی PDF فائل ہم نے شیئر کی ہیں۔ آپ کو اسکرین پر نظر آ رہا ہوگا، ہم نے تبصرے بھی کیے اور اس کتاب کی PDF فائل بھی ہم نے بھیجی ہوئی ہے۔ اصل میں دوستو، بتانے کا مقصد آج یہ ہے کہ رمضان کا بابرکت مہینہ چل رہا ہے، نیکیوں کا موسم بہار ہے، ہم سب دن بھر خدا کے نام پر روزے رکھتے ہیں، بھوکے پیاسے رہتے ہیں، تراویح پڑھتے ہیں، تراویح میں کلام پاک سنتے ہیں اور خدا کو خوش کرنے کے لیے نہ جانے کتنے اچھے اعمال کرتے ہیں۔ لیکن جو سب سے بڑی کوتاہی جو مجھے لگتا ہے وہ ہم لوگ یہ کرتے ہیں کہ کلام پاک کو سمجھتے نہیں ہیں، سنتے ضرور ہیں، کئی ختمیں کر لیتے ہیں، مکمل تراویح پڑھتے ہیں، انہماک کے ساتھ کلام پاک سنتے ہیں، لیکن رب کا ہم سے پیغام کیا ہے؟ کلام پاک ہم سے کیا چاہتا ہے؟ کلام پاک میں اللہ تعالیٰ نے ہم سے کیا باتیں کی ہیں، ہمیں کیا خوشخبری دی ہیں، ہمیں کن چیزوں سے ڈرایا ہے، کتنی تاریخی باتیں بتائی ہیں، ان سب کو ہم سمجھ نہیں پاتے۔ اس لیے آج میں آپ کے سامنے قصص القرآن پیش کر رہا ہوں تاکہ آپ جو تراویح پڑھتے ہیں، کلام پاک سنتے ہیں، دن بھر خدا کے نام پر بھوکے پیاسے رہتے ہیں، مشقتیں برداشت کرتے ہیں، تو آئیے ہم اس رمضان عہد کرتے ہیں کہ ہم بیجا مشغولیات میں اپنا وقت برباد نہیں کریں گے، موویز، ٹی وی سیریلز اور دیگر چیزوں میں ہم اپنا وقت ضائع نہیں کریں گے۔ آپ اس کتاب کا مطالعہ کریں۔ اگر آپ کے پاس یہ کتاب نہ ہو تو گوگل پہ جا کر آپ قصص القرآن سرچ کر لیں، archive.org کی سائٹ پر آپ کو یہ کتاب آن لائن مل جائیں گی، آپ اس کو آن لائن ریڈ کر سکتے ہیں، مطالعہ کر سکتے ہیں۔ آپ وہاں پر جا کر اس کتاب کا مطالعہ کریں تاکہ تراویح میں آپ کے حافظ صاحب جو کلام پاک پڑھتے ہیں اور آپ خدا کی محبت میں دل لگا کر گھنٹے 2 گھنٹے پیچھے کھڑے رہ کر سنتے ہیں، تو اس کتاب کو قصص القرآن کو پڑھنے کے بعد آپ کو پتہ چلے گا کہ اللہ تعالیٰ آپ سے کیا چاہتا ہے، اللہ نے قرآن پاک میں آپ کو کیا پیغام دیا ہے۔ محترم ناظرین، نیکی کے اس موسم بہار میں رمضان المبارک کے بابرکت مہینے کی مناسبت سے آپ سے درخواست ہے کہ آپ اس کتاب کا مطالعہ ضرور کریں، خود بھی کریں اور اپنے دوست احباب کو بھی بتائیں۔ ڈیئر فرینڈز، ہم نے PDF ڈاؤن لوڈ کر کے بھی آپ کو بتایا ہے تاکہ آپ کو کسی بھی قسم کی کوئی دقت پیش نہ آئے۔ اگر آپ آن لائن ریڈ کرنا چاہتے ہوں یا آپ PDF ڈاؤن لوڈ کرنا چاہتے ہوں، میں نے سارا پروسیس آپ کو اسکرین پر کر کے بتایا ہے آپ کی آسانی کے لیے۔ اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں 4 جلدوں کی PDF فائل کی لنک ہم نے دیا ہوا ہے، اس لنک پر کلک کر کے آپ 4 جلدوں کی PDF فائل ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ اور اگر آپ ڈائریکٹ سائٹ پر جا کر آن لائن پڑھنا چاہیں، مطالعہ کرنا چاہیں، تو ہم نے archive.org والے سائٹ کی لنک بھی اسی ویڈیو کے ڈسکرپشن میں دیا ہوا ہے۔ آپ اس لنک پر کلک کر کے ڈائریکٹ archive.org کی سائٹ پر جا کر بھی مطالعہ کر سکتے ہیں۔ دوستو، ہم حق کا بول بالا چاہتے ہیں، اسلام کی خوشبو دوسروں تک پہنچانا چاہتے ہیں۔ بس آپ سے اتنا نویدن ہے، اتنی درخواست ہے کہ اقبال کے شاہین نامی چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے اور بیل آئیکن پہ کلک کر لیجئے تاکہ جیسے ہی کوئی بھی ویڈیو اپلوڈ ہو اس کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کے موبائل پہ آئے اور اس ویڈیو پر کمنٹ کرنے والے سب سے پہلے پرسن آپ ہوں۔ تو میں امید کرتا ہوں
کہ آپ سبسکرائب ضرور کریں گے، لائک کریں گے اور کمنٹ کریں گے۔ دوستو، میں آپ کو بتاتا چلوں کہ سوشل میڈیا کے مادھیم سے ہمارا مقصد ہے اپنے سماج میں ایجوکیشن کو عام کرنا، تعلیم کو پھیلانا۔ اس کے لیے میں آپ سے زیادہ کچھ نہیں مانگتا، بس اتنا نویدن ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیوز کو لائک کریں، کمنٹ کریں اور ہمارے کاندھے سے کاندھا ملا کر آگے بڑھیں۔ پھر ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں، جب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں۔ السلام علیکم۔